ادھر سلطان نور الدین محمود زنگی کی سلطنت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی تھی اور ادھر صلاح الدین ایوبی نے شام کو صلیبیوں کی دراز دستی سے بچانے کے لیے بانیاس پر قبضہ کر لیا تھا۔ عیسائی سالار گرانٹ اور غدار شمس الدین ابن مقدم نے فرار ہو کر شاہ یروشلم اموری کے پاس پناہ حاصل کی تھی۔ اسکندریہ کے بعد یہ دوسری بڑی شکست تھی جس نے اموری کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ صلیبی فرما روا نے اس میں عافیت جانی کہ وہ فی الوقت صلاح الدین ایوبی سے عارضی صلح کر لے اور پھر کسی مناسب موقع پر صلح نامہ چاک کر کے والی مصر سے اس شکست کا شدید انتقام لے سکے۔ بالآخر اپنے ذہن میں ایک خاص منصوبہ ترتیب دینے کے بعد شاہ اموری نے سالار گرانٹ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے امن و صلح کی بات چیت شروع کرے۔ جب صلیبی سفیر خیر سگالی اور صلح کا پیغام لے کر بانیاس پہنچا تو صلاح الدین نے اسے قلعے میں ٹھہرایا اور کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں رہ کر بڑی حد تک صلیبیوں کی عیاری اور عہد شکنی سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ دلی طور پر سالار گرانٹ سے کسی قیمت پر صلح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر والی موصل کی خود مختاری کے اعلان نے سلطنت نوریہ کی مضبوط ترین عمارت میں گہرے شگاف ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ اس واقعے سے صلاح الدین ایوبی ذہنی طور پر بہت پریشان تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد اس نے سالار گرانٹ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا دیا، مگر اس کے ساتھ یہ شرط بھی عائد کر دی کہ غدار شمس الدین ابن مقدم کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ شاہ اموری نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر صلاح الدین ایوبی کی شرط مان لی۔ پھر جب شمس الدین ابن مقدم کو زنجیریں پہنا کر یروشلم کے محل سے بانیاس کی طرف لے جایا جانے لگا تو وہ ڈانڈے مار کر رونے لگا اور اس نے شاہ یروشلم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مقدس شہنشاہ، میں تو آپ کا سیاسی حلیف ہوں، مجھے آپ اس طرح تنہا نہ چھوڑیں۔ شاہ اموری نے مسکراتے ہوئے کہا، سیاست میں کوئی مستقل حلیف اور حریف نہیں ہوتا، آج کا دشمن کل کا دوست بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ یروشلم کے ایک جملے نے صلیبیوں کی عیارانہ فطرت کی عکاسی کر دی تھی۔ شمس الدین ابن مقدم جانتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ موت کو اس قدر نزدیک پا کر اس نے شاہ یروشلم اموری کے پیروں پر سر رکھ دیا اور انتہائی گداگرانہ لہجے میں کہنے لگا، اگر مقدس شہنشاہ مجھے پناہ دے دیں تو میں اپنا مذہب ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لوں گا۔ شمس الدین ابن مقدم کی التجا سن کر شاہ اموری بہت زور سے ہنسا اور اس نے ابن مقدم کے سر کو ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا، دنیا کے احمق ترین انسان، تیری بات پر کون اعتبار کرے گا؟ جب تو اپنے مذہب کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا تو پھر عیسائیت تجھے کیسے قبول کر لے گی؟ اگر کل تیری زندگی کو نیا خطرہ لاحق ہوا تو پھر عیسائیت کو چھوڑ کر یہودی بن جائے گا۔ شاہ یروشلم اموری شمس الدین ابن مقدم کے ساتھ انتہائی ذلت امیز اور شفقانہ سلوک کر رہا تھا، مگر اس کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ وہ زندگی کی بھیک مانگنے جا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شاہ اموری نے ایک اور سنگین مذاق کرتے ہوئے کہا، چلو ہم لوگ تمہیں عیسائی تسلیم کر لیتے ہیں، مگر عیسائیت کے اپنے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ تجھ سے زبانی دعوے نہیں عملی ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ شاہ یروشلم کی بات سن کر ابن مقدم کے زرد چہرے پر امید کی ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ مقدس شہنشاہ، مجھ سے عیسائی ہونے کا جو ثبوت مانگیں گے میں اس کا بھرپور عملی مظاہرہ کروں گا۔ شمس الدین ابن مقدم کا جواب سن کر شاہ یروشلم اموری نے ایک طویل قہقہہ لگایا جو کسی طرح رکنے میں نہیں آتا تھا۔ ابن مقدم آنکھیں پھاڑے شدید حیرت و استعجاب کے عالم میں اموری کی طرف دیکھے چلا جا رہا تھا۔ پھر جب شاہ یروشلم کا ہذیانی قہقہہ ختم ہوا تو اس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں شمس الدین ابن مقدم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائیت تجھ سے قربانی مانگتی ہے، اگر تو اسلام کے لیے قربان نہیں ہوتا تو پھر صلیب کے نام پر قربان ہو جا۔ یہ کہہ کر شاہ یروشلم نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ شمس الدین ابن مقدم کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ پھر نئے صلح نامے کے مطابق صلاح الدین ایوبی نے بانیاس کے مقبوضہ علاقے عیسائیوں کو واپس کر دیے اور غدار ابن مقدم اپنے ہمراہ لے کر مصر واپس آ گیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے شمس الدین ابن مقدم کو اس کی نمک حرامی کی عجیب سزا دی۔ والی مصر نے لوہے کا ایک قد آدم پنجرہ بنوایا اور اس پنجرے میں ابن مقدم کو قید کر دیا۔
काहिरा के सबसे बड़े कैदखाने से रोजाना सुबह के वक्त एक घोड़ा गाड़ी निकलती थी, जिसके दरमियान में वो आहिनी पिंजरा रखा होता था। फिर वो घोड़ा गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई काहिरा की तंग गलियों और कुशादा रास्तों से गुजरती हुई सबसे बड़े चौराहे पर रुक जाती। इस दौरान काहिरा के बच्चे, जवान और बूढ़े अपने घरों से निकल आते और उन्हें जिस कदर नाशाइस्ता अल्फाज याद होते वो सब के सब शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम की शान में इस्तेमाल कर डालते। बाज शरीर बच्चे घोड़ा गाड़ी पर चढ़ जाते और इब्ने मुकद्दम के मुंह पर इतना थूकते कि इसका चेहरा बच्चों के लआबे दहन से तर हो जाता। काहिरा के बहुत से नौजवान संगदारी करके इब्ने मुकद्दम को लहूलुहान करना चाहते थे, मगर सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ से इस अजियतनाक अमल की इजाजत नहीं थी। ये एक ऐसी जिल्लत अमेज और इबरतनाक सजा थी जिसे देखकर वो लोग भी लरज उठते थे जो अकीदतन बातनी थे, या वो बदकार लोग जो खालिस इस्लामी सल्तनत के खिलाफ साजिश करना चाहते थे। बानियास के खोए हुए इलाके वापस लेने और इब्ने मुकद्दम को इसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी दमिश्क की सियासी सूरत-ए-हाल की तरफ मुतवज्जे हुआ। फिर शम्सुन निसा ने गमश्तगीन के मज़मूम इरादे और अपने छोटे भाई के बिगड़ जाने के वाकयात शोहर को सुनाए तो अज़ियतो करब की शिद्दत से सलाहुद्दीन अयूबी का चेहरा धुआं हो गया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जज्बाती हिजाम पर काबू पाया और फौरी तौर पर दमिश्क जाने का इरादा जाहिर किया। इस सफर से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, शम्सुन निसा ने उदास लहजे में कहा, मगर मैं तो इस मौके पर सुल्तान को तनहा नहीं छोड़ सकता, सलाहुद्दीन अयूबी ने तेज लहजे में कहा। अब उदासी की जगह इसके चेहरे से नया अज़म और जोश झलकने लगा था। आपकी मोहब्बत और फर्ज शनासी अपनी जगह, मगर साले हमारी मुदाहलत को पसंद नहीं करता। शम्सुन निसा का लहजा बददस्तूर उदास था। जब वो अपनी बड़ी बहन ही की जुबान नहीं समझा तो फिर वो किसी दूसरे को क्या खातिर में लाएगा। सलाहुद्दीन अयूबी ने बहुत देर तक अपनी रफीका हयात को कायल करने की कोशिश की, मगर शम्सुन निसा ने साफ साफ कह दिया, दमिश्क जाने में आपकी जान को खतरा लाहक है। बीवी की बात सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुराने लगा। मुजाहिद की अपनी जान ही कम होती है, वो तो अपनी सांसें अल्लाह के हाथ फरोख कर चुका होता है। अब इसकी मौत मैदान जंग में वाक़े हो या बिस्तरे अलालत पर, मेरे लिए कोई सलीबी इलाका या दमिश्क दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर नहीं हो सकते। शम्सुन निसा ने मुअद्दबाना लहजे में शोहर की पेश करदा दलील को मुस्तरद करते हुए कहा, सलीबी हमारे खुले दुश्मन हैं, हमें इनसे हर वक्त बदतरीन सलूक की तवक्को रखनी चाहिए, मगर वो दुश्मन जो बज़ाहिर दोस्ती की कुबा पहने होते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। बहरहाल मैं इस फिजा में आपको दमिश्क जाने की इजाजत नहीं दूंगी। बीवी का इसरार और सियासी सूरत-ए-हाल का तकाजा सलाहुद्दीन अयूबी ने फिलहाल दमिश्क जाने का इरादा तर्क कर दिया, मगर वो अपनी जगह खामोश नहीं बैठा। इसने फौरी तौर पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के हकीकी भतीजे वाली मोसिल सैफुद्दीन के नाम पर एक पुरअसर खत तहरीर किया। बरादरे मोहतरम, शायद आपको अंदाजा नहीं कि मैं सुल्तान आदिल से कितनी अकीदत रखता हूँ। आपका तो सुल्तान मरहूम मगफूर से खून का रिश्ता है। मैं तो इस घोड़े का भी एहतराम करता हूँ जिस पर कभी मेरे आका सवार हुए थे, या चंद लम्हों के लिए उसकी पुश्त पर अपना दस्त मुबारक रखा था। इस वजाहत के बाद मेरी दरखास्त है कि आप सल्तनत नूरिया को तकसीम होने से बचा लें। मैं इस हकीकत से बाखबर हूँ कि सुल्तान आदिल ने अपनी खुशी से आपको मोसिल की हुकूमत अता की थी। आपकी मेरास है। बिलफर्ज सल्तनत मोसिल आपकी जागीर ना भी होती तो मैं हर हाल में उसे आप ही का हक समझता, क्योंकि ये सुल्तान आदिल का फैसला था। खुदा वो वक्त ना लाए कि कोई दूसरा आपकी मेरास पर बुरी नजर डाले। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने सारी फौजी वसाइल के साथ मोसिल का दिफा करूंगा, लेकिन मुझे एक शिकायत है कि आपने दयारे जजीरा पर कब्जा करके एक नहायत बुरी रस्म की बुनियाद डाल दी है। मेरी इल्तिजा है कि आप फौरी तौर पर दयारे जजीरा सुल्तान मलक साले को वापस कर दें और उनसे अपने इस जज्बाती अमल पर माजरत कर लें। इसके साथ ही मैं जनाब वाला की खिदमत में एक तजवीज़ पेश करता हूँ कि तमाम इस्लामी रियासतों के सरबराह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर हाजिर हूँ और कसम खाएं कि आप इसमें मुत्हिद रहेंगे और तमाम अहले ईमान मिलकर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन सलीबियों का मुकाबला करेंगे, यहाँ तक कि उन्हें बैतुल मक़दस से निकाल दें। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी ने दूसरा खत सुल्तान मलक साले के नाम तहरीर किया।
میرے آقا زادے، مجھے اس خبر سے شدید صدمہ پہنچا ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی سیف الدین نے سلطان عادل سے بدعہدی کی اور سلطنت نوریہ کے ایک اہم علاقے دیار جزیرہ پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ اگر اس کی بدنیتی کا یہی عالم رہا تو اس کی ہوس اقتدار سے آپ کے دوسرے علاقے بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ جرأت مندانہ قدم اٹھائیں اور سیف الدین سے مطالبہ کریں کہ وہ فوری طور پر دیار جزیرہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لے۔ اگر سیف الدین آپ کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کرتا تو بلا تاخیر ساری تفصیلات لکھ دیں۔ میرے جانباز سپاہی پابائے رکاب ہیں، گھوڑوں کی لگامیں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور چہروں کا رخ دمشق کی طرف ہے۔ اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میری شمشیر اس وقت تک نیام میں نہیں جائے گی جب تک میں اپنے آقا زادے کو اس کا حق نہیں دلا دوں گا۔ مجھے بڑی بے چینی کے ساتھ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ خاندان زنگی کا ادنیٰ خادم صلاح الدین ایوبی۔ والی مصر نے احسان شناسی اور سلطان نور الدین محمود زنگی سے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا، مگر یہ ملت اسلامیہ کی بدنصیبی تھی کہ دونوں طرف سے موصول ہونے والے جوابات نے صلاح الدین ایوبی کو انتہائی رنج و الم میں مبتلا کر دیا تھا۔ موصل کے حکمران سیف الدین نے انتہائی ذلت امیز لہجے میں صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر کیا تھا: اے غلام ابن غلام، تجھے یہ جرت کیوں کر ہوئی کہ تو نے مجھے برادر محترم کہہ کر پکارا؟ میں تیری عیاری اور فتنہ گری کو خوب سمجھتا ہوں۔ تو مذہب کی آڑ میں جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے، میرے جیتے جی تجھے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یاد رکھ کہ سلطنت نوریہ کے ایک ایک گوشے پر میرا پیدائشی حق ہے، اور سرزمین مصر جس پر آج کل تو قابض ہے وہ بھی سلطنت نوریہ کی حدود میں شامل ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی دل شکستگی کے عالم میں والی موصل کا ہاتھ ایک طرف رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں بولا: اے مالک کون و مکان، تو اپنی قدرت کے ہر زاویے اظہار پر قادر ہے۔ اگر تو نے اپنی رحمت خاص سے ان دونوں نادانوں کے دل و دماغ کو نہیں بدلا تو سلطان عادل کی عمر بھر کی کوششوں کا خون ہو جائے گا، اور ہم خود غرض نفس و پرست لوگ اس قیمتی خون کو بہت سستے داموں میں غیروں کے ہاتھوں فروخت کر ڈالیں گے۔ کچھ دن بعد ہی دمشق سے سلطان ملک صالح کا جواب بھی آ گیا، جو سیف الدین کے جواب کی طرح تحقیر آمیز بھی تھا اور ہمت شکن بھی۔ اس خط پر مہر تو ملک صالح کی تھی، مگر سارے مندرجات گمشتگین کے تحریر کردہ تھے۔ یہ میرا اور سیف الدین کا خاندانی معاملہ ہے۔ ایک غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دو آقاؤں کے درمیان مداخلت کرے۔ اپنے لیے غلام کا لفظ پڑھ کر صلاح الدین کو ملال تو ضرور ہوا، مگر اس کی یہ کیفیت چند لمحوں میں زائل ہو گئی، کیونکہ وہ خاندان زنگی کی طرف سے یہ طعنہ سننے کا عادی ہو چکا تھا۔ مگر سلطان ملک صالح کے خط میں جو دوسری بات تحریر کی گئی تھی وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے انتہائی فکر انگیز تھی۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کے خلوص اور دیانتداری کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا تھا: اگر تم اپنے مرحوم آقا کے اتنے ہی وفادار ہو تو اپنی وفا کا ثبوت دینے کے لیے فوری طور پر مصر کی حکومت میرے حوالے کر دو، اور خود دمشق آ کر اپنی ساری زندگی میرے ایک درباری کی حیثیت سے گزار دو۔ سلطان ملک صالح کا آخری مطالبہ پڑھ کر صلاح الدین ایوبی کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ اس خط کا محرر کون ہے۔ شمس النساء اپنے اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ نوخیز حکمران گمشتگین جیسے عیار انسان کے ہاتھوں کٹھ پتلی بن کر شراب کا عادی ہو چکا ہے۔ سلطان ملک صالح کے مشیر اعلیٰ کا نام سعد الدین گمشتگین تھا۔ بظاہر اپنے مذہبی عقیدت کے مطابق وہ ایک عام مسلمان تھا، مگر حقیقتاً گمشتگین کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ وہ اپنی مطلب براری کے لیے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ پہلے اس نے 14 سالہ ملک صالح کو کمال ہوشیاری کے ساتھ شراب کا عادی بنایا اور پھر اس کی خلوت میں خوبصورت رقاصائیں داخل کر دی۔ انجام کار مادر ملکہ رضی خاتون کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی سلطان نور الدین محمود زنگی جیسے ولی صفت انسان کا بیٹا ایک اوباش حکمراں بن چکا تھا۔
صلاح الدین ایوبی نے والی سیف الدین اور سلطان ملک صالح کے خطوط اپنی شریک کے سامنے رکھ دیے۔ شمس النساء نے دونوں خط بہت غور سے پڑھے۔ بڑی عجیب اور تکلیف دہ صورتحال تھی۔ ایک خط اس کے اپنے حقیقی چھوٹے بھائی کا تھا اور دوسرا اس کے سگے چچا زاد بھائی کا، اور دونوں خط تقریباً ایک ہی انداز میں اس کے شوہر کے نام تحریر کیے گئے تھے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ مجھے اس بات پر شدید ندامت ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے آپ کے لیے انتہائی نازیبا کلمات استعمال کیے۔ شمس النساء کا لہجہ بہت اداس اور شکستہ تھا۔ مجھے تمہاری پرخلوص رفاقت حاصل ہے، اس لیے میں کسی تہمت یا طعنہ زنی کی پرواہ نہیں کرتا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیوی کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، مگر تمہارا یہ خیال درست ہے کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے کچھ دن اور غفلت و کوتاہی برتی تو معاملات کے ساتھ وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور گزرے ہوئے وقت کو حق تعالیٰ کے سوا دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی واپس نہیں لا سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں خط و کتابت اور سفارت کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں دمشق جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء بدحواس ہو گئی اور وحشت زدہ انداز میں بولی، میں قسم دیتی ہوں کہ آپ دمشق نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی قسم واپس لیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ شادی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے پہلی بار بیوی سے بات کرتے ہوئے اتنا سخت لہجہ اختیار کیا تھا۔ مجھے یہ قبول ہے کہ آپ بیوگی کا لباس پہن لیں، مگر یہ گوارا نہیں کہ سلطنت نوریہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور سفید فام درندے بے شمار مسلم دوشیزاؤں کو اپنی کنیزیں بنا لیں۔ پھر اسی دن صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالاروں اور امیروں کا خفیہ اجلاس طلب کیا۔ شوہر کے حکم پر شمس النساء بھی نقاب پہن کر اس اجلاس میں شریک ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے معتمد امراء کے سامنے تمام صورتحال بیان کی اور حاضرین کو اپنے ارادے سے باخبر کرتے ہوئے کہا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو تم لوگ شہزادی شمس النساء کو اپنا امیر منتخب کر لینا اور فسادیوں سے یہاں تک جنگ کرنا، یا تو وہ لقمہ اجل بن جائے یا تم خود پیوند خاک ہو جاؤ۔ پھر دوسرے دن صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر ان کی دعاؤں کے سائے میں 1000 منتخب شہسوار لے کر دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں صلاح الدین کا معتمد خاص امیر عز الدین بھی اس کے ہمراہ تھا۔ مکار گمشتگین نے سلطان ملک صالح سے خط تو تحریر کرا دیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی سے ہر وقت خوفزدہ رہتا تھا کہ کب وہ کسی آفت ناگہانی کی طرح دمشق پر نازل ہو جائے۔ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر سلطان ملک صالح کو لے کر حلب چلا گیا۔ یہاں گمشتگین کے ہم خیال فتنہ گروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی باعث وہ حلب کو اپنے لیے محفوظ ترین علاقہ سمجھتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور دمشق پہنچ گیا۔ یہاں کے بیشتر باشندوں کے دل صلاح الدین کے ساتھ تھے اور وہ اسے سلطان عادل کا حقیقی جانشین سمجھتے تھے۔ نتیجتاً قلعہ دار نے صلاح الدین کا پرجوش استقبال کیا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ ایک مبارک علامت تھی کہ اس نے کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ دمشق کا انتظام سنبھالتے ہی صلاح الدین ایوبی نے چھوٹے بھائی ملک عادل کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی شمس النساء کے نام ایک طویل خط بھی تحریر کیا۔ بفضل حق تعالی میری مہم کا پہلا مرحلہ بہت سکون اور سلامتی کے ساتھ طے پا گیا۔ اہل دمشق نے پوری سچائی اور خوش دلی کے ساتھ میری آواز پر لبیک کہا۔ خدا کرے کہ باقی لوگ بھی میرے جذبات کی آواز سمجھ لیں اور سیاست کے سمندر میں کوئی طوفان بلاخیز اٹھنے سے پہلے ہی دم توڑ دے۔ میں اس وقت کے تصور سے لرزاں رہتا ہوں کہ جب ایک محاذ جنگ پر دونوں طرف مسلمان صف آرا ہوں۔ بہرحال میری خواہش اور دعا ہے، ورنہ آج سے پہلے بھی اہل ایمان کے درمیان بڑے خوفناک تصادم ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے تمہیں بھی کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی کبھی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعاؤں کی درخواست کرتی رہا کرو۔ ملک عادل 1000 سپاہیوں کے ہمراہ دمشق پہنچا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ دن تک بہت خاموشی سے دمشق کے ان انتظامی معاملات کا جائزہ لیتا رہا جو سلطان نور الدین محمود زنگی کے انتقال کے بعد نئے امیروں کے ذریعے کیے گئے تھے۔
इस सिलसिले में सलाहुद्दीन अयूबी ने दमिश्क के इन मकामी बाशिंदों से खुफिया मशवरे किए जो हकीकतन इसके सच्चे हमदर्द और खैरहा थे। इन लोगों ने बड़े राजदाराना अंदाज में सलाहुद्दीन अयूबी को बताया, जब से सुल्तान मलिक सालेह सादुद्दीन गमश्कीन जैसे खबीस और शातिर इंसान के जेर असर आए हैं, इसी रोज से दमिश्क का निजाम मुमलकत जेरो जबर हुआ है। काजी तकीउद्दीन जो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के नामजद करदा थे और अपने नाम की तरह इंतहाई मुत्तकी इंसान थे, उन्हें गमश्कीन ने जहर देकर मार डाला। ये अजियतनाक खबर सुनकर सलाहुद्दीन अयूब बहुत चौंका और उसके चेहरे पर शदीद नफरत और गजब का रंग उभर आया। क्या काजी तकीउद्दीन जैसे मुअज़्ज़ज़ और बाअसर इंसान को इतनी आसानी से जहर देकर कत्ल किया जा सकता था? पूरे दमिश्क में किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया। किसी को पता ही कब चला कि काजी तकीउद्दीन की मौत जहर के असर से वाक़ई हुई है। एक शख्स ने उदास लहजे में कहा, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि काजी साहब को जहर देकर हलाक किया गया था? सलाहुद्दीन अयूबी ने इंतहाई तेज लहजे में इस शख्स से सवाल किया। ये राज तो उस वक्त फाश हुआ जब काजी तकीउद्दीन को गुस्ल दिया गया। दूसरे शख्स ने काजी साहब को गैर तबई मौत के बारे में इंकशाफ करते हुए कहा। जब काजी तकीउद्दीन की तदफीन हो चुकी तो गुस्सान ने इनके अजीजों को बताया कि इनके होंठों पर खून के हल्के हल्के निशानात मौजूद थे। दरअसल वाक़या ये था कि वफात से पहले काजी तकीउद्दीन रात के वक्त सरकारी दावत में शरीक हुए थे। फिर उसी दावत में खाने के जरिए उन्हें जहर दिया गया। जहर इतना खतरनाक और सरीउल असर था कि गजा के चंद लुकमे खाते ही काजी साहब को खून की एक बहुत बड़ी कैद हुई और उस शाही दस्तरखान से उठते उठते उनकी मौत वाक़ई हो गई। फिर गमश्तगीन के हुक्म पर काजी तकीउद्दीन के मुंह का खून साफ करके लाश उनके घर भेज दी गई, मगर फिर भी उस मर्द मोमिन के खून के कुछ दाग बाकी रह गए। सलाहुद्दीन अयूबी जाती तौर पर काजी तकीउद्दीन से वाकिफ थे। वो एक पाकबाज और बुलंद हौसला इंसान थे। किसी मुकदमे का फैसला करते वक्त वो बड़ी से बड़ी सिफारिश या दबाव को खातिर में नहीं लाते थे। जब सलाहुद्दीन अयूबी पर यह राज खुला कि इस मर्दे बासिफा को कत्ल किया गया है तो वालिय मिस्र के दुख की कोई इंतहा नहीं रही। इसने दिल ही दिल में अहद किया कि काजी तकीउद्दीन के कत्ल में जितने लोग भी शरीक थे वो इन सब को इबरतनाक सजाएं देगा। दमिश्क के मकामी बाशिंदों ने सलाहुद्दीन अयूबी को बताया कि काजी साहब की वफात के बाद गमश्कीन ने अपने आदमी रुकनुद्दीन को मनसब कज़ा पर फाइज कर दिया। रुकनुद्दीन इल्मी इतबार से कम भी था और किरदार के लिहाज से भी कमजोर। रिश्वत लेकर बड़े से बड़े मुजरिम को रहा कर देता है। इसी के दौर में 2 कानून बनाए गए। पहले कानून के मुताबिक दमिश्क के अमरा तमाम मजहबी और इहलाकी पाबंदियों से आजाद कर दिए गए। वो किसी को कत्ल करें, सरेआम शराब पिए या किसी मासूम दोशीज़ा की आबरू रेजी करें, इन पर किसी किस्म की शरई हद जारी नहीं होगी। दूसरा कानून दमिश्क के गरीब और कमजोर लोगों के लिए बनाया गया है। अगर कोई मुफलिस इंसान शराब पीता है तो उसे 80 कोड़े दिए जाते हैं। फाकू से तंग आकर अगर वो चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़े अज़ियतो करब के आलम में ये दास्तान खून चुका सुनी, जिसमें कुरान और सुन्नत के अहकाम के साथ बड़ा संगीन मजाक किया गया था। फिर जब सलाहुद्दीन अयूबी ने काजी रुकनुद्दीन और दूसरे अमरा को तलाश किया तो मालूम हुआ कि ये तमाम लोग उसकी आमद की खबर सुनते ही दमिश्क से फरार होकर हलब चले गए हैं, जहां गमश्कीन और दूसरे बदकार अमरा का इज्तिमा है और सुल्तान मलिक सालेह महज एक आलाकार है जो उनके इशारों पर नाचता रहता है। सलाहुद्दीन अयूबी को यह भी पता चला कि सादुद्दीन गमश्कीन अपनी खुशामदाना हरकतों और चालबाजियों से इतनी ताकत पकड़ गया है कि वो हलब का गवर्नर बन गया है और सल्तनत नूरिया के सारे इंतजामात इसके हाथों में हैं। सलाहुद्दीन अयूबी कई दिन तक शदीद ज़हनी कशमकश में मुब्तला रहा। फिर वो एक दिन मदरसे नूरिया पहुंचा, जहां सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का मिजाज मुबारक था। सुल्तान आदिल को दुनिया से रुखसत हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके थे। इस अरसे में बड़ी तब्दीलियां वाक़ई हुई थी। मदरसा नूरिया हदीस व फिक़ह के तालिब इल्मों से भर गया था और मिज़ार पर बड़े बड़े दरवेश जमा रहते थे। मदरसे की फिजाएं हर वक्त जिक्र इलाही से गूंजती रहती थी।
صلاح الدین ایوبی سلطان نورالدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا۔ اس نے پہلی بار یہاں ایک عجیب بات محسوس کی۔ قبر کے احاطے میں ایک روشنی سی پھیلی ہوئی تھی، اور روشنی کیوں نہ ہوتی، جو مرد مومن یہاں زیر خاک سو رہا تھا، اس نے اپنی آخری سانس تک کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کیا تھا، اور یہ وہی دنیا کا خوش نصیب ترین انسان تھا جسے 3 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ مشہور تذکرہ نگار ابن خلکان اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، ایک بار مجھے انتہائی مشکل مسئلہ درپیش تھا جو 1000 کوششوں کے باوجود کسی بھی طرح بھی حل نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے تمام مادی وسائل اور تعلقات استعمال کر لیے تھے، مگر وہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے روز بروز الجھتا ہی جا رہا تھا۔ میں سخت ذہنی پریشانی میں گرفتار تھا کہ ایک دن میرا ایک قریبی دوست مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کے سامنے اپنی ساری الجھن بیان کر دی۔ میرا دوست کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر نہایت پر اثر لہجے میں بولا، اگر تم میری بات مانو تو ایک بار سلطان نورالدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگو، مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری یہ مشکل ضرور دور فرما دے گا۔ ابن خلکان لکھتا ہے کہ مجھے اپنے دوست کی یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوئی، مگر میں اپنے اس مسئلے پر اس قدر پریشان تھا کہ مجبوراً سلطان نورالدین محمود زنگی کے مزار پر چلا گیا اور بہت ہی پردرد لہجے میں دعا مانگی۔ پھر چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ میرا وہ مشکل ترین مسئلہ اس طرح حل ہو گیا کہ میں آج بھی اس واقعے کو ناقابل یقین تصور کرتا ہوں۔ ابن خلکان کے علاوہ تاریخ میں اور بھی بہت سے بڑے لوگوں کے ایسے واقعات درج ہیں جن کی دعائیں سلطان نورالدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہونے کے بعد سنی گئیں۔ اسی طرح جب صلاح الدین ایوبی سلطان نورالدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا تو اس نے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی کا احساس کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس پر شدید رکت طاری ہو گئی۔ اس نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ دعا مانگی، اے خلاق عالم، اے مالک و بحر و بر، اے بلندوں کو پست کر دینے والے، اے حقیر و کمترین لوگوں کو اونچ و کمال پہنچانے والے، مجھے توفیق و استقامت دے کہ میں تیرے اس مجاہد کی خواہش کی تکمیل کر سکوں اور میرے کمزور کاندھوں پر جو بار امانت رکھا گیا ہے اسے اپنی تمام تر توانائی کے باوجود اٹھا سکوں۔ بے شک تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے اور تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس دعا کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے تمام باشندوں کو میدان اخضر میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ طویل و عریض میدان دمشق کے پریشان حال عوام سے بھر گیا تو صلاح الدین ایوبی ایک اونچے منبر پر کھڑا ہو گیا جہاں سے وہ میدان کے آخری گوشے تک کھڑے ہوئے لوگوں کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی منبر پر نمودار ہوا تو دمشق کے باشندوں نے اسے دیکھا تو پورا میدان فریاد و فغان سے گونجنے لگا۔ لوگ ماتمی انداز میں اپنی اپنی ردات بیان کر رہے تھے۔ صلاح الدین، تجھے معلوم ہے کہ سلطان عادل کی وفات کے بعد ہم مجبوروں پر کیا گزری، وہ مرد حق دنیا سے کیا گیا کہ عدل و انصاف یتیم ہو گئے۔ خونخوار درندے گلی کوچوں میں کھلے پھرتے ہیں اور جس کا دل چاہتا ہے خون پیتے ہیں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ ہماری عزت و آبرو لٹ گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی اور ہمارے غیرت مند نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ فریاد کیا تھی، اس کا ایک ایک لفظ تیروں اور نیزوں کی طرح تھا جو صلاح الدین کے دل میں پیوست ہو گیا، یہاں تک کہ شدت غم سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے والی مصر کی داڑھی کو بھگونا شروع کر دیا۔ پھر جب شور فغان کچھ کم ہوا تو منبر کے قریب کھڑے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے انتہائی دردناک لہجے میں صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو اتنی دیر سے ہم تک کیوں آیا؟ کیا ہماری چیخیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی؟ ہم تو اپنے پیاروں کی لاشوں پر ماتم کر چکے اور ہماری آنکھیں تو روتے روتے خوش ہو چکی، مگر کل تجھے بھی مرنا ہے۔ ہمیں بتا کہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ کیا تجھے اس لیے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا تھا کہ تو اپنے محل کے دروازے بند کر کے گہری نیند سو جائے اور باہر تاریک گلی کوچوں میں اہل ایمان کی عزتیں لٹتی رہیں اور ان کی لاشیں گور و کفن کو ترستی رہیں؟ بوڑھے کی فریاد اس قدر جاں گداز تھی کہ صلاح الدین ایوبی پر لرزہ طاری ہو گیا۔
پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی جذباتی اور ہیجانی کیفیت پر قابو پایا اور دمشق کے مظلوم عوام سے مختصر خطاب کیا۔ صلاح الدین نے ہزاروں انسانوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے عجیب و غریب انتظام کیا تھا۔ ہر 10-15 گز کے فاصلے پر بلند آواز رکھنے والے نقیب کھڑے کیے گئے تھے جو صلاح الدین ایوبی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ عوام تک پہنچاتے تھے۔ والی مصر نے کہا، اب وہ بولیں گے جن کی زبانیں بند کر دی گئی تھیں۔ میں تمہاری کھوئی ہوئی عزتیں واپس نہیں لا سکتا، مگر اتنا یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کسی کی بیٹی بے آبرو نہیں ہوگی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تمہیں اجازت ہے کہ سر عام میرا گریبان پکڑ سکتے ہو۔ شدت جذبات سے صلاح الدین ایوبی کی آواز بھری ہوئی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تمہارے ان غیور لڑکوں کو واپس نہیں لا سکتا جنہیں عین عالم جوانی میں زیر خاک سلا دیا گیا، لیکن اگر آج کے بعد کسی ظالم امیر کا خنجر تمہارے کسی نوجوان کی شارک تک پہنچتا ہے تو اس کے خون کا الزام میری گردن پر۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ تمہارے جلے ہوئے گھر دوبارہ تعمیر کرا دیے جائیں۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اعلان سے وحشت زدہ چہروں پر اطمینان اور سکون کی ہلکی سی لہر ابھری، مگر اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان نے والی مصر سے سوال کیا، امیر، اگر آپ واپس چلے گئے تو وہی درندے دوبارہ لوٹ آئیں گے جو اس وقت آپ کے خوف سے اپنے محفوظ غاروں میں روح پوش ہو چکے ہیں۔ اس نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں تمہیں ان درندوں کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بفضل حق تعالی میں نے ان کی واپسی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں اور وہ آج کل جن محفوظ غاروں میں روح پوش ہیں انشاءاللہ انہیں بھی بہت جلد کھود ڈالوں گا۔ پھر تمہارے مجرم تمہاری ہی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی منبر سے نیچے اتر آیا اور پورا میدان احضر دعائیہ کلمات کے شور سے گونجنے لگا۔